ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لأخيه أكيل: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحول من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. صلوات محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آج کی مناسبت جناب ام البنین علیہ السلام مادر عباس کی رحلت کی شب ہے۔ اس مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں تعزیت عرض ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو، ہماری خواتین کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے نوجوانوں کو واقعاً جو بی بی کی عظمت ہے، جو ان کے فضائل ہیں، جو ان کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ان کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ام البنین وہ ہستی ہیں کہ مولا کائنات نے جناب سیدہ کے بعد جن سے شادی کے لیے اپنے بھائی جناب عقیل سے مشورہ کیا ہے، یہ ایک خوبصورت پیغام ہے۔ خود اس مشورے میں، بڑے بھائی سے مشورے میں، ایک علم سے ماہر سے مشورے میں بہت بڑا درس ہے، اور خود شادی کے مسائل میں، شریک حیات کے انتخاب میں ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے۔ مولا کائنات جو خود باب العلم ہیں، جن کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے علم کی جو سطح ہے، جو بلندی ہے، وہاں تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ مجھے ایسی خاتون، مجھے ایسا خاندان چاہیے جو عرب کا شجاع خاندان ہو، بہادر خاندان ہو، میں اس میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی خاتون کا انتخاب میرے لیے ضروری ہے کہ جس سے اگر میں شادی کروں تو شجاع اور فارس اور جنگجو اور بہادر اولاد جس کا نتیجہ ہو۔
اس میں خاندان کا نیک ہونا، صالح ہونا، بہادر ہونا، فضائل اخلاقی کا مالک ہونا بہت ضروری ہے دونوں خاندانوں کے لیے۔ دیکھیں اس میں ایک میسج ہمارے لیے جو خود مولا کائنات یہ جناب عقیل سے مشورہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اولاد کے لیے فقط اگر والد فضیلتوں کا مالک ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے، کوئی ایسی فضیلت نہیں جو ان میں موجود نہ ہو، اس کے باوجود مولا کائنات شریک حیات کے انتخاب میں بھی اس احتیاط سے کام لے رہے ہیں، فضائل کو مد نظر رکھے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اگرچہ ایک فرد نیک ہے، اس کا خاندان فضائل کا مالک ہے، تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں، لیکن شریک حیات کے انتخاب میں بھی اسے دیکھنا چاہیے کہ کس خاندان میں میں شادی کر رہا ہوں، اس کے اپنے آثار ہیں۔ لہٰذا وہ افراد جو خود اچھے افراد تھے، فضائل کے مالک افراد تھے، لیکن ان کی بیویاں، ان کی شریک حیات وہ یا ان کے خاندان وہ اگر فضائل کے مالک نہیں تھے تو مشکلات رہی ہیں پوری تاریخ میں۔ اگرچہ یہاں پہ اس چیز کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بافضیلت خاندان اس کے اندر جو خواتین پائی جاتی ہیں یا وہاں پہ جن خواتین کا آپ انتخاب کریں گے اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری بافضیلت ہوتی ہیں، برعکس بھی ملتا ہے۔ اچھے خاندان ہوتے ہیں لیکن ان میں خواتین اچھی نہیں ہوتی، بعض برے خاندان ہوتے ہیں ان کے اندر بعض خواتین وہ فضائل کی مالک نہیں ہوتی، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن معمولاً جو دیکھا جاتا ہے کہ نسل کا، خاندان کا اثر ہوتا ہے، یہ روایات کی روشنی میں بھی اور تحقیقات میں بھی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں ایک مثال ہمارے سامنے کی کہ خاندان بعض دفعہ اچھے خاندان نہیں ہوتے، ان کے کارنامے اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہاں بھی خواتین، وہاں بھی ایسی ہستیاں موجود ہوتی ہیں جن کے کارنامے ہیں، جن میں فضائل اخلاقی پائے جاتے ہیں، جیسے ام حبیبہ، یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، لیکن جب ان کے والد کسی سلسلے میں مدینہ آئے تو ام حبیبہ نے ان کو رسول اللہ کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا، کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ کیونکہ مشرک ہیں اس وجہ سے بستر رسول پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب دیکھیں یہ خاندان کون سا خاندان ہے، لیکن ام حبیبہ اسی خاندان کی خاتون ہے، تو اس طرح سے آپ کو نمونے ملیں گے۔ لہٰذا یہ سوال ذہن میں اس طرح سے نہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان اگر اچھا ہے تو اس میں اس طرح کے افراد، برا اگر خاندان ہے، رذیلتوں کا مالک ہے تو اس میں اچھی خواتین، اچھے افراد۔ تو اس طرح کا کچھ ماحول کا اثر ہوتا ہے، کچھ خدا کا خصوصی کرم ہوتا ہے، کچھ افراد کی اپنی کوششیں ہوتی ہیں، لہٰذا بعض افراد میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اچھے خاندانوں میں بھی بعض اس قسم کے افراد، برے خاندانوں میں اچھے افراد، تو یہ چلتا ہے، لیکن معمولاً اس کی طرف ہمیں کہا گیا کہ آپ نے متوجہ رہنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا درس مولا کائنات کا، اور بعض نے یہ کہا کہ اگر یہ مولا کائنات ان تمام احوالات سے، تمام انصاب سے خود عالم تھے، اس کے باوجود اگر مشورہ کر رہے ہیں تو اس کا ایک شاید یہی فلسفہ ہو کہ ہم تک یہ پیغام پہنچانا تھا۔ اگر مولا کائنات مشورہ نہ کرتے جناب عقیل سے اور خود سے اگر اقدام کرتے، قدم اٹھاتے، تو ممکن ہے یہ ہم تک بات نہ پہنچتی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بعض دفعہ ان کے مشورے ملتے ہیں، رسول اللہ کی بھی اسی طرح سے زندگی میں، اور قرآن کا یہ دستور ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے کتنی جنگی مسائل میں، کتنے اور مسائل میں جو دنیا سے کے معاملات تھے، خصوصاً ایک تو ہیں جو وحی کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں، جو نبوت کے مسائل ہیں، جو امامت کے مسائل ہیں، ان میں کبھی وہ ہستیاں کسی سے مشورہ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ دین کے امور ہیں، کسی کو حکمران بنانا ہے، کسی کو نائب بنانا ہے،
اصول کے مسائل ہیں، فروع دین کے مسائل ہیں، ان میں مشورہ نہیں ہوتا کہ مثلا امت سے مشورہ کیا جائے کہ میں اپنا جانشین بنانا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ مشورہ کریں کہ آپ بتائیں کس کو میں جانشین بناؤں، میں کسی کو جانشین اور خلیفہ اپنی زندگی میں بنانا چاہ رہا ہوں، میں کسی سے تلوار لینا چاہ رہا ہوں، کسی کو دینا چاہ رہا ہوں، کسی کو لشکر کا سربراہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو اس قسم کے جو مسائل جو وحی سے جن کا تعلق ہے اس میں کبھی انبیاء اور اہل البیت معصومین وہ مشورہ نہیں کرتے۔ لیکن دنیا کے مسائل میں وہاں پہ کہا گیا کہ آپ مشورہ کریں، آپ لوگوں سے مشورہ کریں۔ ایک یہ کہ ہم تک پیغام پہنچتا ہے، دوسرا اس کا انسان اپنی رائے فقط اسی پہ چلنا، دوسروں کو اہمیت نہ دینا، اس سے بچتا ہے۔ یہ عام افراد کے لیے بھی ہے، یہ بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ بعض افراد وہ اپنے آپ کو ہی علامت الدہر سمجھتے ہیں، جو کچھ ہیں وہی ہیں، انہی کا فیصلہ ہے، جو کچھ انہوں نے کہا وہی ٹھیک ہے، جس سے انہوں نے منع کر دیا وہ غلط ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں اس طریقے سے اہل البیت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آپ بھی اپنے معاملات میں مشورہ کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ بڑوں سے مشورہ کریں، یعنی ایک اس میں یہ بھی درس ہے، کیونکہ جناب عقیل مولا سے 20 سال بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، اس کا احترام ہے، لہذا مشورہ کریں اپنے امور میں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک تو یہ دیکھیں بڑے بھائی سے مشورہ، ایک خود جناب عقیل کے بارے میں بعض اہل سنت منابع میں حتیٰ الاستیاب اس میں موجود ہے کہ عرب میں جو 4 بڑے ماہر تھے علم الانساب کے، اس میں سے سر فہرست جناب عقیل ہیں۔ علم الانساب کے البتہ ممکن ہے اس طرح سے نہ کہہ سکیں کہ یہ کوئی اس طرح کا علم ہے جو بہت بڑی اگر کسی میں نہ ہو تو کمی ہوتی ہے، یہ ایک فضیلت کے طور پہ، یہ معصوم کے دور میں بھی، اب رسول اللہ کے دور میں یا مولا کائنات میں مسجد میں افراد بیٹھے ہیں اور بہت بڑا مجمع لگا ہے، لوگ اس سے مختلف سوالات کر رہے ہیں، تو جب معصوم تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ کیا ادھر بہت بڑا مجمع لگا ہے، کیا ہے یہاں پہ؟ تو لوگوں نے کہا علامتن، یعنی اب دیکھیں معصوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ فرد جو جس کے ہاں بہت بڑا رش لگا ہے علامتن، شاید وہ جو آج ہمارے والے علامہ ہیں شاید اسی معنی میں وہ بھی علامہ، جیسے ہمارے بر صغیر میں بڑا آسان ہے یہ لینا کہ لقب یہ کہ علامہ ہے۔ لوگوں نے کہا علامتن، تو معصوم نے پوچھا کہ کس بات، اتنا بہت بڑا اس کے پاس علم ہے تو کیا کس میں علامہ ہے، کس فیلڈ کا ماہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کے شجرے بتاتا ہے، لوگوں کے سلسلہ نسب اور اس قسم کی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک فضیلت ہے، یعنی یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ آپ اس کو علامہ کہیں، ہاں ایک ایسی ہے بات ہے، ایک ایسی معلومات ہیں جس کے پاس ہوں تو ایک فضیلت کے طور پہ ایک اچھا ہے، معلومات ہیں، لیکن آپ اس کو اس حوالے سے جس کے پاس یہ معلومات ہوں اس کو علامہ کہیں، نہیں، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کے طور پہ جناب عقیل ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ انساب کے ماہر ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہر علم میں، ہر مسئلے میں جو اس کا ماہر ہے اس کی طرف آپ رجوع کریں۔ آپ خود سے، ہر بعض افراد ایسے دیکھیں آپ کی فیلڈ کوئی اور فیلڈ ہے لیکن دوسری فیلڈ میں وہ صاحب رائے بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بغیر کسی علم کے، معلومات نہیں ہیں، علم نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں اپنی رائے۔ وہ بعض دفعہ شہید مطہری کہتے تھے کہ اس قسم کے افراد ان کو مخاطب ہو کے وہ فرماتے تھے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم رائے دو، اور تمہیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ تم رائے نہ دو۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی اس میں رائے نہیں دیتا، تمہارے پاس تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے کہ تم رائے نہ دو، رائے دینے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تم میں، رائے نہ دینے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ چپ رہنا چاہیے بعض افراد کو۔ آج ہمارے بہت سارے مسائل اس میں یہ مشکلات بھی ہیں، جو جس کی فیلڈ نہیں ہوتی اس میں، البتہ دیکھیں خصوصاً دین جو سب سے مظلوم تھا ہے اور رہے گا، اس میں معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد اس میں، البتہ ایک یہ چیز مسلم ہے، دین کسی خاص شعبے میں، کسی خاص شعبے کے افراد کی اس کو سیکھنا ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین ایک خاص افراد کے لیے ہے، وہی اس میں ماہر ہوں، وہی اس کو سیکھیں، وہی اس کو پڑھیں، نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔
ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے، وہ اس میں مہارت حاصل کرے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ کے ماہرین موجود ہیں تو پھر وہ مسائل جو ہم سے حل نہیں ہو رہے ہوتے ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا جناب عقیل نے جو مشورہ دیا ہے مولا کائنات کو خوبصورت مشورہ ہے، اور اپنے اس علم کی بیس پہ اور بنیاد پہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ جناب عقیل نے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ لیس فی العرب اشجع من آبائہا، جناب ام البنین کے خاندان، ان کے جو آبا و اجداد ہیں عرب میں ان سے شجاع کوئی نہیں ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں، اب یہاں بھی جب ان سب سے بڑا شجاع خاندان جناب ام البنین کا بنی کلاب کا خاندان ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مولا سے بھی بڑے شجاع ہیں۔ بالآخر مولا تو ہیں، ان میں تو شجاعت ہے، ان کا تو طرہ امتیاز یہی ہے۔ جب دوسرے خاندان کا پوچھا جا رہا ہے تو وہاں پہ جناب عقیل کا یہ جواب ہے، کوئی ایسا خاندان بتاؤ، ظاہر ہے جب یہ ہمارے علاوہ خاندان ہے تو وہاں پہ بنی کلاب کا کہ ان سے کوئی شجاع نہیں ہے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ ان کے جناب ام البنین کے اجداد میں سے عامر، ان کو ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا، ان کا یہ لقب تھا۔ ان کی شہرت یہ تھی کہ نیزوں کے ساتھ لڑنا اور میدان جنگ ان کے لیے کھیل تھا، یعنی اتنے بہادر اور شجاع۔ اور بعض نے یہاں تک لکھا کہ کیسر روم کے پاس جب عامر بن طفیل، یہ بھی جناب ام البنین کے اجداد میں سے ہیں، ان کا اگر کوئی تعارف کرواتا تھا یا ان سے اپنی نسبت ظاہر کرتا تھا تو کیسر روم ان کی وجہ سے اس شخص کا احترام کرتا تھا، اس کو انعام سے نوازتا تھا۔ یعنی یہ ان کی تاریخ میں کہ خاندان ایک بہادر خاندان، ایک شجاع خاندان اور فضائل کا مالک۔ دیکھیں فقط شجاعت کافی نہیں ہوتی، بعض شجاع افراد ہوتے ہیں لیکن باطل کے لشکر میں ہوتے ہیں۔ اسی خاندان میں شمر اسی خاندان سے ہے۔ البتہ بعض یہاں پہ بعض محققین نے یہ کہا ہے، محققین ہم نہیں کہہ سکتے، بعض علماء نے کہ شمر بنی کلاب میں سے نہیں ہے، بنی کلب میں سے ہے۔ لیکن بعض مورخین نے یہی لکھا ہے، خصوصاً مقاتل میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا، کہ کربلا میں شمر لعین نے یہ کہا تھا این بنو اختی، میری بہن کے بیٹے وہ کہاں ہیں، ان کو میں امان نامہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کی مراد کیا تھی؟ جناب ام البنین کے 4 فرزند۔ البتہ یہاں پہ ایک مطلب جو بہت اہم ہے، جب عرب اس قسم کی تعبیر استعمال کرتا تھا بنو اختی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جناب ام البنین بہن ہے اس کی، نہیں، جب بھی ایک خاندان کی ملتا جلتا ہوتا تھا، اس کی کوئی بھی خاتون ہوتی تھی تو اس کو عرب بہن کے نام سے پکارتا تھا۔ یعنی اسی خاندان میں کئی نسلیں آگے جا کر وہاں خاندان ملتے تھے، اس وجہ سے اس نے کہا تھا کہ میں ان کو امان نامہ دینا چاہتا ہوں، جس کو جناب عباس نے جواب تک نہیں دیا۔ اور جب مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اگرچہ دشمن ہے آپ جواب دیں، تو جواب دیا۔ جب اس نے امان نامے کی بات کی تو فرمایا تھا کہ لعنت ہے تجھ پہ اور تیرے امان نامے پہ۔ لہذا بعض افراد ہوتے ہیں شجاع، جو عام ہمارے ہاں رائج ہے شجاع، لیکن وہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ باطل کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جناب ام البنین کا جو خاندان، ان کے آبا و اجداد، یہ معروف تھے فضائل اخلاقی میں، شجاعت میں، غیرت میں۔ لہذا یہ خاندان کا اثر جناب ام البنین میں، اور جناب ام البنین میں خود یہ خوبیاں اور صفات، اور پھر ان کا اپنی اولاد میں منتقل کرنا، یہ ایک اور مرحلہ ہے، یہ ایک اور بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں خود جناب ام البنین کا ایک تو خاندان کے حوالے سے ان کا خاندان اتنا اہم خاندان، دوسرا خود جناب ام البنین یہ خود پاک طینت اور پاک فطرت خاتون ہیں۔ ان کے بچپن کے جو واقعات ہیں ان میں ایک مرجع وقت سے ایک میں نے واقعہ یہ سنا، میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کہ جناب ام البنین جن کا نام فاطمہ، حزام جو ان کے والد گرامی، وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، یا بچوں کے لیے جیسے بچوں کو ہم کوئی کہتے ہیں یہ سورہ حفظ کریں، تو ان کو ہر سورہ یا ہر آیت کے حفظ کرنے کے بدلے بچپن میں جناب ام البنین کو کم سنی کے عالم میں 1 درہم دیا کرتے تھے۔ مثلا ایک سورہ کوثر آپ نے حفظ کرنا ہے 1 درہم، سورۃ الناس حفظ کرنا ہے آپ نے 1 درہم۔
تو جناب ام البنین وہ جو والد کی طرف سے ان کو ملتا تھا وہ انعام کے طور پہ وہ درہم، وہ جناب ام البنین ایک فقیر خاتون کو دے دیا کرتی تھیں۔ دیکھیں یہ بچپن کا واقعہ۔ تو وہ جناب ام البنین مریض ہوئیں، کچھ دن ملاقات نہیں ہوئی ان کی اس بوڑھی خاتون سے، تو وہ خاتون دروازے پہ آئی ایک سائل کے روپ میں کچھ لینے کے لیے۔ تو جب ان کے گھر والوں نے اس فقیر خاتون کو کچھ دیا تو اس نے پوچھا کہ وہ چھوٹی بچی کہاں ہے؟ بتایا کہ مریض ہے۔ کہا کہ وہ ہر روز مجھے 1 درہم دیا کرتی تھی۔ یعنی یہ بچپن میں دیکھیں، اس واقعے میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ والدین کے لیے بھی یہ تربیت کے اصولوں میں سے ایک بہترین اصول بتایا جاتا ہے کہ اولاد کو آپ اس طرح سے دین کی طرف راغب کریں۔ اگرچہ یہ ایک لمبے عرصے کے لیے ممکن ہے، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شاید یہ مفید نہ ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کو معنوی انعامات کی طرف لانا چاہیے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے لگا دیں کہ فقط وہ پیسے کے لیے، البتہ اس کو بچے کا لیول دیکھ کے، اس کی سطح کو دیکھ کے، لیکن ایک شروع میں بچے کا رجحان بنانے کے لیے دین کی طرف، قرآن کی طرف، یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اور میں نے خود کئی بچوں سے جنہوں نے قرآن حفظ کیا کم سنی میں، ان کے جب انٹرویو سنے، ان کو جب دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے والدین کی یہی روش تھی کہ ہمیں قرآن یاد کرنے پر، حفظ کرنے پر، ان چیزوں پہ ہمیں شروع میں وہ انعام دیا کرتے تھے، کچھ دیا کرتے تھے، لہٰذا اس سے ہماری رغبت بڑھی، ہمارا شوق بڑھا، اور اسی طرح سے پھر اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ایک ایسا لیول آتا ہے کہ وہاں انہیں ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ خود اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ معنوی انعام ان کے لیے مہم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی طرف توجہ، تو یہ بچپن میں ہی جناب ام البنین کا رجحان اس طرف تھا، دینی رجحان۔ اور جب یہ جناب عقیل، اس میں بھی واقعاً ایک خوبصورت پیغام ہے، مولا کائنات کو جناب عقیل نے جب مشورہ دیا تو مولا نے جناب عقیل کو بھیجا، خود نہیں گئے۔ یہ جو میرا ناقص مطالعہ، جتنے صلحاء ہیں ان کی سیرت یہی رہی ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے کبھی خواستگاری نہیں کی کسی خاتون سے۔ یعنی یہ بھی آج ہمارے معاشرے کی ایک مشکلات میں سے یہ بھی ہے، اس قسم کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عفت اور حیا کے قرین ہے، نزدیک تر ہے کہ آپ کسی واسطے کے ذریعے پیغام بھیجیں۔ لہذا آپ رسول اللہ سے دیکھیں یا باقی اہل البیت کی سیرت میں آپ کو اس طرح سے ملے گا، کسی بزرگ کے ذریعے، کسی مرد کے ذریعے، کسی خاتون کے ذریعے اس طرح سے پیغام بھیجتے تھے۔ یہ عفت اور حیا کہ اس خاتون کے لیے بھی، اور یہ اتنا خوبصورت تھا۔ لہذا جناب عقیل کو مولا نے بھیجا ہے، اور جناب عقیل جب گئے ہیں تو اب یہ بھی اہل بیت اور اس خاندان کی عزت اور احترام اس خاندان میں موجود تھی۔ جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا، مولا کائنات نے پہلی ملاقات میں جناب ابو ذر کو تیسرے دن کھانا کھلایا، اس کے بعد سوال کیا کہ آپ کس ہدف اور مقصد کے لیے مکہ آئے ہیں۔ اسی طرح جناب حزام نے تیسرے دن جناب عقیل کی خدمت کی، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اس کے بعد پوچھا آپ کس ہدف اور مقصد کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک بہترین رسم ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یعنی ان رسوم کو جو اچھے آداب ہیں دینی، ان کو اپنانے کی، ہمارے ہاں پہلے دن ہی کھانا کھانے سے پہلے پوچھا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک مہمان آتا ہے تو پہلے دن اور پہلے مرحلے میں اس سے ممکن ہے دروازے پہ پوچھیں آپ کس ہدف کے لیے آئے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، بآواز بلند درود پڑھیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جناب عقیل ایک واسطہ کے طور پہ بھائی کو جناب امیر المومنین نے بھیجا ہے، اور جب یہ بات کی ہے تو یہاں بھی یہ خوبصورت پہلو ہے۔ جناب حزام وہاں پہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کا نبوت کا خاندان ہے، امامت کا خاندان ہے، لیکن میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ یعنی یہ بھی ایک خوبصورت پیغام ہے۔ حالانکہ عرب معاشرہ، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی کا، خاتون کا وہ مقام اسلام سے پہلے بھی نہیں تھا،
اور اسلام کے بعد بھی بڑا کم تھا، جس طرح ہونا چاہیے تھا، سوائے چند خاندانوں کے وہ خاتون کا احترام نہیں تھا۔ لیکن جناب حزام نے کہا میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ یہ بھی ایک خوبصورت پیغام ہے۔ پھر یہ جب جناب فاطمہ تک یہ مسئلہ پہنچا تو وہاں پہ بعض مورخین نے لکھا کہ جناب ام البنین اور فاطمہ کلابیہ نے اپنی والدہ سے، جب یہ رشتہ آیا تو اپنی والدہ سے بتایا کہ میں نے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا آسمان کی طرف، اور آسمان کی خلقت اور ستاروں کی خلقت میں جب میں غور و فکر کر رہی تھی۔ یہ الفاظ موجود ہیں تاریخ میں۔ دیکھیں یہ اس دور میں جو میں نے کہا کہ بعض ایسی شخصیات ہیں جن کے خاندان بھی عظیم ہے اور خود بھی وہ باعظمت خواتین ہیں، اور یہ قرآن کا دستور ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی ایک اہم واجب کے طور پہ ایک اہم دستور ہے قرآن کا کہ آپ آسمانوں اور زمین میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اور جو اللہ کے بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، ان کی یہ خصوصیت یہ ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی خلقت میں، اس نظام یہ کیسا یہ نظام خلق ہوا۔ لہذا جناب ام البنین کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ میں غور و فکر کر رہی تھی تو میں نے اے اماں جان میں نے یہ دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹا اور میری گود میں آ گیا، اور میری ابھی حیرت کی نگاہ سے میں دیکھ رہی تھی تو ابھی میں اسی میں مبہوت تھی تو میں نے دیکھا 3 ستارے آسمان سے ٹوٹے، وہ بھی میری گود میں آ گئے۔ دیکھیں اب جب یہ خواب بتایا تو ان کی والدہ بھی بامعرفت خاتون تھیں، انہوں نے یہ کہا، اور اسی دوران یہ جناب عقیل بھی گئے ہیں انہی ایام میں، کہا جناب فاطمہ کلابیہ ان کی والدہ گرامی نے یہ کہا کہ اس کی تعبیر، جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا، خواب بتایا، تو کہا بیٹی یہ تمہارا رؤیا صادقہ ہوگا، اس کی تعبیر یہی لگتی ہے کہ پروردگار عالم تمہیں جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں ایک چاند سا بیٹا دے گا اور اسی طرح 3 اور بیٹے دے گا، اور یہ 4 بیٹے پروردگار تمہیں چاند اور ستاروں کی طرح پروردگار تمہیں عطا کرے گا۔ اس کی تعبیر یہی لگتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے جب دیکھیں شادی سے پہلے ایک چاند سے بیٹے کی خواب دیکھی ہے، اسی وجہ سے جناب عباس قمر بنی ہاشم معروف ہیں، قمر بنی ہاشم، حالانکہ اتنی بڑی شخصیات بنی ہاشم میں موجود ہیں، لیکن جو بنی ہاشم کا چاند ہے وہ جناب عباس ہیں۔ حضرت عباس بلند تر سلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ چاند سا بیٹا، اور البتہ اس قسم کا ایک خواب خود جناب حزام بھی ایک سفر میں دیکھ چکے ہیں کہ ان کے پاس ایک عظیم ہستی آئی، اور وہ جناب حزام کہتے ہیں کہ اس ہستی نے میرے پاس ایک بہت خوبصورت در تھا، ابھی جناب فاطمہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، کہا کہ میرے پاس ایک بہت خوبصورت در تھا، وہ ایک عظیم ہستی آئی اور مجھے کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا کتنے میں؟ مجھے تو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں دنیا کی قیمت نہیں دیتا تمہیں، اس در کی، اس گوہر کی، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن تمہیں ایک خاص احترام ملے گا، تجھے ایک خاص مقام ملے گا۔ یہ اپنے سفر میں، اور اس کے بعد جب آئے ہیں تو اس وقت، یعنی یہ بہت عرصہ پہلے کا خواب ہے، اس وقت پتہ چلا کہ ان کے گھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ یعنی ایسا خاندان، یہ دیکھیں البتہ خواب جو ہے عام افراد کا معصوم کے علاوہ وہ خواب حجت نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے خواب ہوتے ہیں جو حقیقت کا روپ دار لیتے ہیں، جو رؤیا صادقہ ہوتے ہیں۔ لہذا جناب ام البنین کا عقد مولا کائنات سے اللہ، یہاں پہ تاریخ مختلف ہے کہ جناب سیدہ کے بعد سب سے پہلی شادی ہے مولا کی جناب ام البنین سے، یا جناب امامہ کے بعد، کیونکہ جناب امامہ بنت زینب ان کی خود جناب سیدہ کی وصیت تھی کہ وہ میرے بیٹوں سے بڑی محبت کرتی ہیں، لہٰذا وصیت تھی کہ میرے بعد آپ ان سے شادی کریں تاکہ میرے بچوں کا خاص خیال رکھیں گی۔
یا جناب امامہ کے بعد جناب ام البنین سے یا درمیان میں۔ بہرحال جناب ام البنین کے بارے میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب جناب ام البنین آئی ہیں جناب مولا کائنات کے گھر، تو اسی دن جناب حسنین یا بعض نے کہا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ان کی طبیعت ناساز تھی، تو جناب ام البنین یہ مظلوم کربلا اور امام حسین علیہ السلام ان کی خدمت میں، ان کی تیمارداری میں، ان کی عیادت میں مصروف ہو گئیں۔ اور یہاں یہ کلام ان کا ملتا ہے بعض علماء نے یہاں پہ کہ جناب ام البنین نے یہ کہا کہ میں اس گھر میں جناب فاطمہ کی جانشین بن کے نہیں آئی ہوں، ان کی بچوں کی خادمہ بن کے آئی ہوں، میں ان کی خدمت گزار کے طور پہ یہاں۔ اور یہ معروف کہ جناب ام البنین نے یہ مولا سے کہا کہ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں، مجھے ام البنین کہہ کے پکاریں۔ اب یہ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریں، یہ جو وہاں پہ ملتا ہے کہ بچے جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو اپنی ماں کی یاد ان کی تازہ ہو جاتی ہے اور ان کے دکھ تازہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اب ظاہر ہے جناب ام البنین نے محسوس کیا ہے تب کہا ہے، یعنی انہوں نے آثار دیکھے ہیں کہ جب فاطمہ کا نام آتا ہے تو بچوں پہ غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ مصائب، وہ ماں کی یاد انہیں بے چین کرتی ہے۔ تو جناب ام البنین وہ ہستی ہیں جن کو بچپنے میں بھی جناب حسنین اور اولاد فاطمہ کی ان کی پریشانی گوارا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب اولاد کی تربیت کی ہے تو اولاد بھی ایسی ہے جن کو ذرہ برابر مظلوم کربلا اور جناب سیدہ کے بیٹوں کی پریشانی ان کو بھی گوارا نہیں تھی۔ وہ بھی اپنے آپ کو ہر میدان میں آگے رکھنے والے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہیں۔ یہ ادب ہے جناب ادب در فاطمہ، یہ جناب ام البنین نے سکھایا ہے دنیا کو۔ بعض رائٹرز ایسے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تاریخ کی وہ واحد خاتون ہیں جناب ام البنین، دوسری خاتون کے بچوں کو اپنے بچوں پہ ترجیح دینا، یہ تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتا اس انداز میں۔ وگرنہ خواتین اس قسم کے ماحول میں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، دوسری خواتین کے بچے جو پہلے سے گھر میں موجود ہوتے ہیں ان کو توجہ نہیں دیتی، ان کی دشمن ہوتی ہیں۔ لیکن جناب ام البنین نے جناب سیدہ کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو اپنی اولاد پہ ترجیح دی ہے، ادب در سیدہ ان کو سکھایا ہے، یہ جناب ام البنین۔ اور ان کی تربیت کا یہ اثر ہے جناب عباس جیسے فرزند، جناب عباس جیسے فرزند۔ جناب ام البنین دیکھیں اس میں بہت سارے ہمارے لیے وفاداری کا درس، بہترین اولاد کی تربیت کا درس، ولایت مداری کا درس، صبر و تحمل کا درس۔ یہ ایک دیکھیں جناب ام البنین ایسی خاتون ہیں کربلا میں جن کے 4 بیٹے، دیکھیں راہ خدا میں بعض افراد ممکن ایسے ہیں جو ایک بیٹا راہ خدا میں دے دیں، فرض کریں ان کے 4-5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا راہ خدا میں دے دیں۔ بعض ممکن ہے جو اس سے بڑے ایثارگر ہوں 2 بیٹے راہ خدا میں دے دیں۔ لیکن جناب ام البنین ایسی ہستی ہیں، 4 بیٹے ہیں، چاروں دین کی راہ میں دے دیے ہیں۔ اور جب مدینہ سے یہ قافلہ نکل رہا ہے تو جناب عباس سے یہ جناب ام البنین نے فرمایا تھا کہ حسین کے بغیر واپس نہ آنا۔ استاد علی کا یہ جملہ ہے کہ اگر جا رہے ہو یہاں سے تو حسین کے بغیر واپس نہ آنا۔ اور یہ عشق امام حسین علیہ السلام کی منزل ہے کہ یہ البتہ مقام مصائب میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ جب آنے والے نے جناب ام البنین کو اپنے بیٹوں کا بتایا، ایک بیٹے کا، دوسرے بیٹے کا، تیسرے بیٹے کا، چوتھے بیٹے کا، ہر بار جناب ام البنین کا یہی تھا حسین کی کیا خبر، ابا عبداللہ حسین کا مجھے بتاؤ۔ عرب رائٹر ہے دخیل، ان کا یہ جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ لگتا ایسے تھا کہ یہ 4 جناب ام البنین کے بیٹے نہیں ہیں، حسین ام البنین کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے سوال کر رہی ہیں، اس قسم کا اپنے بیٹوں کا بتا رہے ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ بار بار کیا پوچھتی ہیں،
حسین کا کیا ہوا، ابا عبداللہ حسین کا کیا ہوا؟ یعنی اس قسم کی خدمات، یہ عشق کی منزل ہے، یہ صبر ہے، یہ تحمل ہے۔ دیکھیں جب کاروان نکل رہا ہے تو جناب ام البنین کے مدینہ سے جب کاروان گیا، 4 بیٹے وہاں سے جا رہے ہیں، معلوم ہے یہ قافلہ اور یہ کاروان کہاں پہ جا رہا ہے، کیا شرائط ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان ماؤں کو دیکھا، ایک بیٹا جن کا سفر پہ جاتا ہے، بعض دفعہ مائیں بے ہوش ہو جاتی ہیں، ایک بیٹا سفر پہ جا رہا ہے اور ان کو معلوم ہے یہ بیٹا واپس آئے گا، لیکن جناب ام البنین کا وہ صبر اور وہ مقام اور وہ حوصلہ، 4 بیٹے جا رہے ہیں، لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ جناب ام البنین نے وہاں پہ گریہ کیا ہو، وہاں پہ پریشان ہوئی ہوں، یا مظلوم کربلا کو مشورہ دیا ہو کہ آپ نہ جائیں، نہیں ملتا یہ۔ یعنی یہ مقام صبر ہے، یہ مقام ایثار ہے۔ اسی وجہ سے جناب ام البنین کی رحلت کو وہ خواتین جو ایثارگر خواتین تھیں، جنہوں نے راہ خدا میں اولاد دی، اس کے نام پہ اس نام کو رکھا گیا۔ یعنی ان ہستیوں کی رحلت اور ان کی قربانیوں کو ان دنوں میں یاد رکھنا چاہیے، یہ دن ان کی طرف منسوب ہیں۔ لہٰذا اتنا یہ سب سے بڑا پیغام ہے آج کی خواتین کے لیے اور آج جو والدین ہیں ان کے لیے، کہ یہ عشق اور جذبہ جو اہل البیت کی محبت ان کے دلوں میں موجود ہے، یہ اپنی اولاد کی طرف منتقل کریں۔ اولاد میں منتقل وہی ادب، وہی ولایت، وہی صبر و حوصلہ، وہی شجاعت، وہی بندگی خدا، یہ ساری صفات جناب ام البنین نے اپنی اولاد میں منتقل کی ہیں۔ وہ ادب جو ان میں موجود تھا، وہی ادب جناب عباس اور دوسرے بھائیوں میں موجود ہے۔ وہی بندگی، وہی اولاد سیدہ پہ قربان ہو جانا، وہ سارے فضائل اخلاقی جو جناب ام البنین میں موجود تھے، وہ اولاد میں منتقل ہوئے۔ یہ ایک ماں کا ایک اہم کارنامہ ہے کہ وہ فضائل اخلاقی کو، وہ اہل البیت کی محبت کو، وہ عشق قرآن کو، وہ دین کی خاطر جان دینا، وہ اپنی اولاد میں منتقل کر سکے۔ وگرنہ اگر خود وہ بافضیلت خاتون ہے، بافضیلت والدین ہیں، لیکن اگر ان کی اولاد دین پہ نہیں ہے، دین کے لیے فداکار نہیں ہے، دین کے لیے جان دینے والی نہیں ہے، تو کیا ان کا نام زندہ رکھیں گے؟ یہ بعض دفعہ اولاد یہ باعث بنتی ہے کہ معاشرہ اور معاشرے کے افراد وہ اس کے والدہ یا اس کے والد کو برا بھلا کہیں، لیکن بعض دفعہ اولاد اپنے ماں باپ کے نام کو بلند کرتی ہے۔ جناب ام البنین پہلے سے بلند تھیں، لیکن جناب عباس اور ان کے بھائیوں کی عظمت نے ان کو اور بلند کیا ہے، جناب ام البنین کے نام کو اور بلند کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی ہماری خواتین کے لیے بھی، ہمارے معاشرے کے لیے بھی یہ خوبصورت پیغام ہے۔ امام وقت، خلیفۃ اللہ، حجت خدا، وہ محور اور مرکز ہے۔ ہمارا اگر ایک بیٹا ہے تو ہم نے اس پہ جانثار کرنا ہے، 2 ہے تو اس پہ جانثار کرنے ہیں۔ یعنی جناب ام البنین کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ امام سے اہم نہیں ہے، وہ دین سے اہم نہیں ہے۔ لہذا اگر دیکھیں اولاد کی تھوڑی سی اہمیت ہوتی تو جناب ام البنین ایک فرزند کو رکھ لیتی کہ جب ہم سر کا سایہ تو نہیں ہے، جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی۔ ہمارے ہاں تو بعض دفعہ اولاد کا فلسفہ اور ہدف اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اولاد ہوگی، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کریں گی، ہمیں سہارا دیں گے۔ اولاد ہمارے خصوصاً بچوں اور لڑکوں کے بارے میں، ہمارا بیٹوں کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے۔ جناب ام البنین اس رواج اور اس فکر پہ نہیں چل رہی، ان کو معلوم ہے کہ میری بھی یہ زندگی، مجھے ضرورت پڑے گی، مجھ پہ بھی یہ ایام آئیں گے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مجھ پہ اگر مشکل ایام آئیں، مجھ پہ اگر مصیبتیں آئیں، میں اگر بوڑھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام وقت کے لیے پوری کی پوری اولاد مجھے قربان۔ اور وہی جو فلسفہ تھا وہ واقعاً ایسی اولاد، فتلد لی غلاماً فارسا، ایسی مجھے
خاتون چاہیے، میں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے ایسی اولاد، ایسا جوان دنیا پہ آئے جو کربلا میں بیٹے حسین کے کام آئے۔ اور جناب عقیل سے مشورے میں شاید یہ بھی راز ہو، اسی وجہ سے جناب عقیل نے مسلم کو تیار کرنا شروع کیا۔ ایک طرح سے اس کربلا کے مشن میں کام آنے کے لیے جناب عقیل کے گھر جناب مسلم تیار ہو رہے ہیں، اور مولا کائنات کے گھر جناب عباس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اتنی اہم ہے کربلا، اتنا اہم ہے امام وقت پہ جان دینا، دین خدا کی بقا۔ اس کے لیے اتنے بڑے فضائل کے مالک افراد اگر وہ بھی کام آتے ہیں، اگر ان کی جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہ جناب ام البنین کی سیرت، ان کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے درس ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں جناب ام البنین کا ابتدائی مولا کائنات کے گھر میں یہ جملہ کہ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں، حالانکہ نام فاطمہ ہے، اس وجہ سے کہ اولاد فاطمہ ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کو ماں کی یاد آئے تو ان کو غم، ان کے غم میں اضافہ ہوگا۔ لیکن عمر کے آخری ایام میں لا تدعونی ویک ام البنین، مجھے ام البنین کہہ کے نہ پکاریں۔ اے بی بی جان، کیسا آپ کا نصیب ہے۔ وہ ابتدائی ایام ہیں، وہاں پہ دو ہی نام ہیں بی بی کے، ایک فاطمہ اور ایک ام البنین۔ جب مولا کے گھر آئیں تو وہاں پہ فرمایا کہ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں، لیکن کربلا کے بعد کہا مجھے ام البنین کہہ کے نہ پکاریں۔ وہ بنین، وہ 4 بیٹے تھے تو مجھے ام البنین کہتے تھے لوگ، لیکن اب مجھے ام البنین نہ کہیں۔ اب جب آپ مجھے ام البنین کہتے ہیں تو مجھے بیٹوں کی یاد آتی ہے۔ اب تو میرے بیٹے نہیں رہے، جب بنون نہیں رہے، جب عباس نہیں رہے، جب عبداللہ نہیں رہے، جب جعفر نہیں رہے، جب بیٹے نہیں رہے تو اب مجھے ام البنین نہ کہیں۔ لہذا بشیر کو جب مولا سجاد نے بھیجا کہ جاؤ مدینہ میں اعلان کرو، یا اہل یثرب لا مقام لکم قد قتل الحسین فدمئی مدرارا، اے مدینے والو، مظلوم کربلا حسین وہ کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، گریہ کرو۔ تو یہ خبر دینے والا جب پہنچا در ام البنین پہ، تو اب دیکھیں جب ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، جب کسی کا عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو بڑے سکون اور اطمینان سے، بڑے طریقے سے اس کو بتایا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر کسی کے 2 یا 3 افراد خاندان کے دنیا سے چلے جائیں تو اس کو ایک ہی بار نہیں بتایا جاتا، اس کو پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ اب بشیر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سامنے ام البنین ہے اور کربلا کا پوچھ رہی ہیں، مظلوم کربلا کا پوچھ رہی ہیں، لہٰذا جناب بشیر نے ایک مرحلے میں نہیں بتایا، ایک مرحلے میں جناب عباس کا بتایا، ایک مرحلے میں جناب عبداللہ کا۔ ہر مرحلے میں جب بتاتے ہیں تو جناب ام البنین یہی کہتی ہیں مجھے ابا عبداللہ حسین کا بتاؤ۔ جب 4 بیٹوں کا بتایا، اب امام حسین علیہ السلام کا نہیں بتایا، تو جناب ام البنین کہتی ہے مجھے آپ نے 4 بیٹوں کا تو بتا دیا، میرے بیٹے وَكُلُّ مَنْ تَحْتَ الْخَضْرَاءِ فِدَاءٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ، میرے بیٹے اور آسمان کے نیچے جو کچھ ہے وہ حسین پہ قربان ہے، تو مجھے یہ بتا حسین کا کیا بنا۔ جب اس نے بتایا کہ مظلوم کربلا تو شہید ہو چکے، وہ تو قتل کر دیے گئے، جناب ام البنین نے سر پہ پیٹا، ماتم کیا۔ اور جناب ام البنین کے بارے میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب جناب ثانیہ زہرا سے ملاقات ہوئی تو جناب ام البنین کہتی ہیں اے زینب آپ اتنی جلدی کیسے بوڑھی ہو گئی؟ تو جناب زینب کی زبان پہ یہ جملہ تھا شیبتن المصائب، اے جناب ام البنین مجھے مصیبتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔
اجرکم علی اللہ۔ جناب ام البنین کے بارے میں یہ ملتا ہے، بقی میں جاتی تھیں، جناب عباس کے بیٹے کو ساتھ لیتی تھیں، 4 قبریں بناتی تھیں، وہاں پہ گریہ وزاری فرماتی، وہاں پہ اشعار پڑھتی، وہاں پہ مرثیہ پڑھتی۔ مروان بن حکم جیسے دشمن اہل بیت وہ بھی جناب ام البنین کے اشعار سن کے گریہ کرتے۔ جناب ام البنین نے جناب عباس کے بارے میں جب یہ سنا کہ ایک آہنی گرز ان کے سر پہ لگا تھا اور گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے تھے، تو جناب ام البنین کا وہاں پہ یہ جملہ ملتا ہے، لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منک احد۔ اے عباس، مجھے بتایا گیا کہ تیرے سر میں آہنی گرز لگا، تو زین سے زمین پہ آیا، لیکن اگر تیرے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو مجھے معلوم ہے تیرے قریب کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں اے ام البنین، اے میری بی بی، آپ نے تو فقط سنا کہ مولا کے عباس کے سر میں لوہے کا گرز لگا، اے کاش آپ کربلا میں ہوتی، وہ منظر نہ دیکھ پاتی جب ایک ظالم نے ایک وار کیا، دایاں بازو قلم ہوا، پھر ایک بار سے بایاں بازو قلم ہوا، پھر ایک ملعون نے ایسا تیر مارا جناب عباس کی آنکھ میں لگا، اپنے زانوؤں کی مدد سے اس تیر کو نکالا۔ اے میری بی بی، آپ کربلا میں نہیں تھی، وہ منظر نہ دیکھ سکتی، آپ کو مظلوم کربلا سے اتنی محبت ہے نا بی بی، وہ جملہ آپ کیسے سنتی جب مظلوم کربلا جناب عباس کی لاش پہ پہنچے اور یہ جملہ تھا، لہان ان کا سر ازاری وقلت ہیلتی۔